کیا کشمیر کا یہ علم اور ادب کا سفر یہیں رک جائے گا؟ کیا کشمیر کا ذہنی منظر اب ایک نیا موڑ لے رہا ہے؟ ہماری ادبی لیگیسی کا آخر کیا انجام ہوگا؟ ہر کہانی خاموشی میں ختم نہیں ہوتی. کچھ کہانیاں دھیمی سی روشنی کی طرح جھلکتی رہتی ہیں، پرسکون مگر پرعزم. کشمیر کے کتاب خانوں کی کہانی ختم نہیں ہوئی ہے، ہمیں صرف ایک نئے باب کا انتظار ہے. یہ کشمیر رپورٹ ہے. آپ سب کا خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان امائمہ ریشی. حالات حاضرہ پر مبنی اس تفصیلی رپورٹ کے تسلسل میں آج بات ہوگی کشمیر کے بک سٹورز کے بڑھتے ہوئے زوال کے بارے میں. کشمیر کے دل میں جہاں کبھی کتابوں کی دکانیں اور پنے پلٹنے کی آواز ہوتی تھی، اب ایک خاموشی سی چھائی ہوئی ہے. یہ علاقہ جو اپنے علم و ادب کی تہذیب کے لیے مشہور تھا، اب دھیرے دھیرے کتابیں پڑھنے اور بک سٹورز کا کلچر کھو رہا ہے. پہلے جو کتابوں کی دکانیں لوگوں سے بھری ہوئی ہوتی تھی، اب یا تو بند ہو گئی ہیں یا کسی اور کام کے لیے یوز کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ، مسلسل ٹینشن اور نئی نسلوں کے بدلتے شوق اس تبدیلی کی وجہ بن رہے ہیں. آج کل کے جوان کتابوں سے دور ہو رہے ہیں، اور یہ سوچنے والی بات ہے کہ کیا کشمیر کا یہ علم اور ادب کا سفر یہیں رک جائے گا؟ کئی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے پرانی کتابوں کی دکانیں جو کبھی ہر شہر کا اہم حصہ ہوا کرتی تھیں، دھیرے دھیرے بند ہو رہی ہیں. کچھ دکاندار ابھی بھی اپنی جگہ بنائے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بہت سی دکانیں پہلے ہی بند ہو چکی ہیں. پھر بھی بدلتے ہوئے حالات کے باوجود بک سٹورز ابھی بھی ہماری ذہنی سوچ اور ثقافتی پہچان کا اہم حصہ ہے. لال چوک، جسے کشمیر کی روح کہا جاتا ہے اور جہاں کشمیر کی ثقافت، تجارت اور سیاست کی دھڑکن نسلوں سے چلتی آ رہی ہے، وہاں آج کل ایک خاموش خاتمہ دیکھنے کو مل رہا ہے. اس جگہ کی مشہور کتابوں کی دکان بیسٹ سیلر، جو 4 دشتوں تک مختلف مشکلات کا سامنا کرتی رہیں، اب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی ہے. یہ صرف ایک تجارتی جگہ نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی محترم جگہ تھی جو خوابوں اور امیدوں کا مرکز بنی رہی. ان لوگوں کے لیے جو ادب سے محبت رکھتے ہیں، ان میں سے میں بھی ایک شامل ہوں. یہ دکان ایک مقدس سماجی جگہ تھی جہاں لوگ صرف کتابیں نہیں پڑھنے جاتے تھے، بلکہ سوچ، جذبات اور بہتری کے لیے اپنا حصہ بھی دیتے تھے. یہ ایسی جگہ تھی جہاں اندر قدم رکھنا نئے ممکنات کے راستوں پر چلنا ہوتا تھا، جہاں اسلامی تھیولوجی اور کشمیری شاعری ایک دوسرے کے ساتھ رکھی جاتی تھی، جہاں گھسی پٹی لیکن پیاری ناولز، سیاسی گفتگو اور روایت ایک ساتھ زندہ کی جاتی تھی. تھیوری اور عمل دونوں کا ملاپ تھا یہ جگہ. اس دکان کا بند ہونا صرف ایک کاروبار کا خاتمہ نہیں، بلکہ ایک پناہ گاہ، ایک خوابوں کی لائبریری اور کشمیر کی مشترکہ یادوں کا ایک اہم باب بند ہونے کا مترادف ہے. حالات کے دباؤ میں آ کر دکان کے مالک نے ادب کو چھوڑ کر گزارا بنانے کا فیصلہ کیا. بازار کی ڈیمانڈ کو سمجھتے ہوئے انہوں نے اس تجارت کا انتخاب کیا جو زیادہ فروغ میں ہو. گرتی ہوئی ریڈرشپ کے بجائے بڑھتے ہوئے کسٹمرز کی پسند کو ترجیح دی گئی. شہر کے مرکزی حصوں میں ایک مشہور بک سٹور کا یوں بند ہو جانا کوئی اکیلا واقعہ نہیں ہے، بلکہ ایسے کئی نامور کتابوں کی دکانیں ہیں جو ایک ایک کر کے اپنے شٹرز گرا رہے ہیں. لیکن یہ تبدیلی صرف تجارتی سوچ تک محدود نہیں، یہ ایک گہری سوچ کو جنم دیتی ہے. کیا کشمیر کا ذہنی منظر اب ایک نیا موڑ لے رہا ہے؟ ہماری ادبی لیگیسی کا آخر کیا انجام ہوگا؟ یہ جگہیں جو صرف کتابیں بیچنے کی نہیں، بلکہ لوگوں کو جوڑنے، ان کی پہچان بنانے اور سماجی ہم آہنگی کا مرکز ہوتی تھیں، کیا ان کا خاتمہ ہماری ثقافتی زندگی سے ایک اہم رشتے کے خاتمے کا اعلان ہے؟ یہ سوالات صرف نوسٹالجیا کا حصہ نہیں، بلکہ کشمیر کے علم و ادب کے مستقبل کے لیے سوچنے کا وقت ہے. انتخاب کرنے کے کئی راستوں کے درمیان کتابوں کی دکانیں اب تک اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے مقابلہ کر رہی ہیں، لیکن اب یہ جنگ مشکل ہوتی جا رہی ہے. ٹیکنالوجی کے دخل اور بازار کے رجحانات کے ساتھ مل کر اب یہ کاروبار برقرار رکھنا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے. ایک طرف تو پرانی ترقی یافتہ ریڈرشپ میں کمی، اور دوسری طرف آن لائن سیلز اور ڈیجیٹل سکرینز کو ترجیح ملنے سے کتاب اور کاری کے درمیان جو ایک گہرا تعلق ہوتا تھا اس میں سوز پڑ گیا ہے. یہ صرف کتاب پڑھنے کا عمل نہیں تھا، بلکہ ایک رخ تھا زندگی کے رویے کا، ایک روایت تھی جو اب ختم ہونے کو ہے. بک سٹورز نے ریلیونٹ رہنے کے لیے اسٹیشنری، گفٹ آئٹمز، مزید جگل بندی سے کوشش کی کہ وہ کاری سے جڑے رہے، لیکن اصلی مقصد
کتاب اور انسان کے درمیان تعلق اب تاریخ کے بھنور میں گم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ آن لائن سیلز اور کم ہوتی مارجنز نے دکانداروں کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ دوسرے راستے ڈھونڈے۔ پھر بھی وہ دکانیں جو اسکول اور اکیڈمک کتابیں فراہم کرتی ہیں ابھی تک قائم ہیں۔ ان کا ڈیمانڈ اسکولز اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے ذریعے برقرار ہے۔ مگر سوال یہ ہے، کیا یہ کافی ہے؟ یا ہماری سوسائٹی میں کتاب اور اس کے حوالے سے جو ایک علم و فکر کا رویہ تھا وہ وقت کے ساتھ تھک چکا ہے؟ کچھ نام ایسے تھے جو کبھی ادبی عزت اور تحقیقی ریلیونس کا وزن رکھتے تھے۔ ان میں غلام محمد، نور محمد، تاجرانی کتب، دی کشمیر بک شاپ اور ہند بک شاپ بھی شامل ہیں۔ ان کے تاسیس یا بند ہونے کے تاریخی حوالے آن لائن زیادہ دستیاب نہیں۔ یہ دکانیں اردو، کشمیری اور انگلش کتابوں سے سجتی تھیں جو اسٹوڈنٹس، شاعروں اور راہ گزر تفریح پسندوں کے لیے ذہنی غذا بن جاتی تھی۔ جب کوئی کپڑوں کی دکان بند ہوتی ہے تو وہ صرف تجارت کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن جب ایک بک سٹور بند ہوتی ہے تو یہ ثقافتی اور ذہنی تناظر میں ایک گہرا شگاف چھوڑ جاتی ہے۔ ایک بک سٹور کا خالی شاپ فرنٹ صرف ایک فزیکل خالی پن نہیں ہوتا، یہ یادوں میں خل اور علم کے گھر میں ایک خالی شیلف کا احساس دیتا ہے۔ یہ تینوں بک شاپس جو کبھی سری نگر کے ادبی نبض کا اہم حصہ تھیں، اب صرف چند بکھری ہوئی یادوں اور دھندلاتے حوالے میں باقی ہیں۔ لیکن ہر کہانی خاموشی میں ختم نہیں ہوتی۔ کچھ کہانیاں دھیمی سی روشنی کی طرح جھلکتی رہتی ہیں، پرسکون مگر پرعزم۔ پاسورڈ بک شاپ کو ہی لے لیجئے۔ ریگل چوک کے نمایاں کونے میں کبھی فخر سے بیٹھی یہ دکان اب اپنی آدھی جگہ سے بھی زیادہ کھو چکی ہے۔ اب یہ اتنے چھپے ہوئے حصوں میں کام کرتی ہے کہ نئے لوگوں کے لیے اس تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے۔ پھر بھی یہ اب بھی قائم ہے، جیسے زمین سے لپٹی ہوئی کوئی ضدی جڑ جو ہر طوفان کے باوجود بھی اپنی جگہ نہیں چھوڑتی۔ اسی طرح ڈل لیک پر تیرتی ہوئی ایک خوبصورت کتابوں کی جگہ گلشن بکس، جو کتابوں کی شوقین اور سیاحوں کے لیے ایک روحانی منزل بن چکی تھی، وہ بھی بند کرنی پڑی۔ یہ جگہ جہاں ایک پرانی کافی شاپ بھی تھی، شٹ ڈاؤنز کے دوران بھی کھلی رہتی تھی۔ نوجوانوں کے لیے یہ جگہ صرف بک سٹور نہیں تھی، ایک تہذیبی تجربہ تھی۔ لیکن حکومت نے جب لیز میں توسیع سے انکار کیا تو اس برانچ کو بند کرنا پڑا۔ پھر بھی گلشن بکس کا سفر یہاں ختم نہیں ہوا۔ یہ اب بھی 3 مختلف برانچز سے اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ اس بات کی مثال ہے کہ کچھ جذبات، کچھ جگہیں اور کچھ لوگ اتنی آسانی سے ہار نہیں مانتے۔ ایک روشنی کی کرن کی طرح وہ لوگ ہیں، اس نازک شمع کے جواں پاسبان جو اس روشنی کو بجھنے نہیں دے رہے۔ مبشر کا نام لے لیجئے، جو اقرا بک سٹور کا پرانا نظام اپنے گھر سے چلا رہے ہیں۔ نہ کوئی شاپ فرنٹ، نہ چمکتے ہوئے نیون بورڈ، صرف ایک فون اور لیپ ٹاپ کے ذریعے وہ پورے کشمیر اور اس سے باہر کے قارئین سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہر کتاب کو بڑے احتیاط سے چنتے ہیں، آن لائن فروخت کرتے ہیں۔ مبشر کا یہ چھوٹا سا کاروبار کسی چھوٹے انقلاب سے کم نہیں لگتا۔ یا وولر بک شاپ کو دیکھ لیجئے، جس کی سمیر الحق نے بنیاد دی، ایک ایسا نام جو اب نارتھ کشمیر کے ادبی حلقوں میں خاموشی سے عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ حال ہی میں سمیر نے اپنی دکان کی 4تھی سالگرہ منائی۔ کشمیر جیسی جگہ میں جہاں ایسی دکانیں جو کانسٹیٹیوشن سے بھی پرانی تھی ایک رات میں غائب ہو جاتی ہیں، وہاں 4 سال کا سفر کسی کرشمے سے کم نہیں۔ اور ہلال خان نیوز ایجنسی کا وہ پرانا چہرہ جہاں کبھی اخبار اور چمکتے میگزینز کی سنہری شیلفز ہوتی تھیں، انہوں نے بھی خاموشی سے وقت کے ساتھ چلتے ہوئے اپنی جگہ کو دوبارہ ترتیب دی۔ پرنٹ میڈیا کے گرتے ہوئے رجحان کے درمیان انہوں نے ایک چھوٹی سی کتابوں کی دکان قائم کر لی، ایک خاموش لیکن گہری تبدیلی جہاں ہیڈ لائنز کی جگہ اب ہارڈ کورز نے لے لی ہے۔ یہ نئے کتاب فروش اپنے چھوٹے لیکن پر امید کوششوں کے ساتھ کشمیر کے ادبی منظر کو زندہ رکھنے میں مصروف ہے۔ آگے کی بات کریں تو شاید بات یہ نہیں کہ ہم ماضی کے شان کو دوبارہ تعمیر کر سکیں، بلکہ یہ سمجھنے کی ہے کہ وقت کے ساتھ نئے، چھوٹے مگر اثر پذیر کتب خانے ہوں، ایسے کمرے جو بیٹھک بھی ہوں اور کتاب خانہ بھی، ایسے ڈیجیٹل سٹور فرنٹس جو لفظوں کو خاموشی سے سرحدیں پار کرنے دیں۔ شاید مستقبل کا بک سٹور چھوٹا ہوگا لیکن زیادہ پر اثر اور میسر ہوگا۔ ایک کونے میں چائے کی خوشبو کے ساتھ کیفے کا حصہ، کسی پرانی حویلی کے ایٹک میں کتابی محفل، کسی کلاس روم کی شیلف، یا ایک واٹس ایپ گروپ جہاں PDF فائلز کا
تبادلہ ہوتا ہو۔ مگر سب سے اہم بات یہ ہے، یہ نئی کتاب خانے بھی اسی جذبے اور اسی روح سے ہو جو نور محمد کو لاہور اور دلی کے درمیان مینوسکرپٹس لانے پر مجبور کرتی تھی۔ قاری کم ہو گئے ہیں، دکانیں اور بھی زیادہ چھپ گئی ہیں، لیکن وہ چاہت، وہ لگن، وہ طلب اب بھی زندہ ہے۔ جو کتاب خانے غائب ہو گئے وہ بھولے نہیں گئے، وہ کشمیر کی مشترکہ یادوں میں اسی طرح محفوظ ہیں جیسے کسی پرانی کتاب کے پنے کے بیچ میں کچھ مرجھائے ہوئے پھول۔ کتاب ختم ہو گئی مگر یادیں اب بھی محسوس ہوتی ہیں۔ کشمیر کے کتاب خانوں کی کہانی ختم نہیں ہوئی ہے، ہمیں صرف ایک نئے باب کا انتظار ہے۔ ناظرین، آج کی اس کشمیر رپورٹ میں اتنا ہی۔ باقی معلومات کے لیے بنے رہیے کشمیر لائف کے ساتھ۔